نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، حالات اللہ کی چٹکی میں ہیں، وہی شب بروز کا الٹ پھیر کر رہا ہے۔ حالات کی تبدیلیاں، انقلابات و تغیرات سب اسی کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے سب کو نجات دیں، کیونکہ اس میں زبردست سامان عبرت ہے، مگر صرف اس کے لیے ہے نا جس کے پاس دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے، اس کرونا وائرس سے بھی نجات دے، کیونکہ تمام کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، سورہ نور۔ رات دن کا الٹ پھیر اللہ ہی کرتا ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان کے لیے جو آنکھوں سے کام لیں۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کی مشیت، حکمت اور ارادے سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چل رہا ہے، اس کے حضور سب بے بس اور بے اختیار ہیں۔ عزت اور ذلت، اقتدار، محکومی، قوت و بے بسی، رفعت و پستی، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر آن اپنی مخلوق کے بارے میں فیصلہ کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان ہے اور کوئی نیا منصوبہ زیر تجویز ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، سورہ رحمان۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے منصوبے کے تحت ہوتا ہے، حالات کی بھاگ دوڑ اسی کے قبضے میں ہے، دنیا میں صرف اسی کے منصوبے نافذ ہوتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس کے فیصلوں میں دم مار سکے۔ جس کسی کو کچھ ملتا ہے اسی کے حکم سے ملتا ہے، جس کسی سے کچھ چھینتا ہے اسی کے حکم سے چھینتا ہے۔ جس کو وہ دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے وہ چھینے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ قوت اور اقتدار کا مالک صرف وہی ہے، کسی اور کو ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دعا کی تلقین فرمائی وہ بار بار دہرانے کے قابل ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سورہ آل عمران۔ آپ فرما دیجئے، یا اللہ اقتدار کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ عقیدہ اگر کسی دل میں مضبوط جمع ہوا ہو، وہ صبر و ثبات کا پیکر ہوتا ہے، اس کی بصیرت اسے کبھی مضمحل نہیں ہونے دیتی۔ وہ زمین پر ہونے والے تغیرات، حادثات سے خیر کی توقع رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ زمین کے سینے پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا منصوبہ بظاہر انسان بناتے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت اصل منصوبہ ساز وہ اللہ ہے جو تنہا اس کائنات پہ حکومت کر رہا ہے۔ کنعان کے ویرانے میں ایک نومر لڑکے کو اس کے بھائی ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا کام تمام کر دیا، یہ کانٹا ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ پھر وہ اس کی ہلاکت اور موت کی داستان خون سے تصنیف کر کے باپ کو سناتے ہیں، اور رو پیٹ کر اپنے بوڑھے باپ کو ہر طرح اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، سورہ یوسف۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کر مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کے اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، وہ اس کی قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ بوڑھے یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں اللہ نے پیغمبرانہ بصیرت سے نوازا تھا، علم غیب نہیں جانتے تھے، یقین تھا اور بصیرت، انہیں یہ پختہ یقین حاصل تھا اصل منصوبہ ساز اللہ ہے، وہی شر میں خیر پیدا کرتا ہے، جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کے اشارے سے ہوتا ہے۔ بندہ مومن کو کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، بلکہ
تمہارے نفس نے تمہارے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے. اچھا صبر کروں گا. جو بات تم بتا رہے ہو اس پہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے نہایت باریک تدبیریں اختیار فرماتا ہے. عام حالات میں ان تدبیروں تک انسانوں کی نگاہ نہیں پہنچ پاتی. انسان نہیں سوچ پاتا کہ حالات میں ایسا حیرت انگیز تغیر بھی ہو سکتا ہے. انسانی عقل باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کوئی غیر معمولی نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے. دیکھیں کون کہہ سکتا تھا کہ کنعان کے کنویں کی تہہ سے مصر کا تخت ابھرے گا اور کنویں کی تہہ میں پڑا ہوا بے بس مظلوم 9 عمر لڑکا کل مصر کی اقتدار کا مالک بنے گا. کون یقین کر سکتا تھا کہ کنویں میں ڈالا جانا، مصر کے بازار میں فروخت ہونا، عزیز مصر کے گھر میں الزام لگنا، مصر کی جیل میں چند سال قیدی بن کے رہنا، یہ سب مصر کی بادشاہ تک پہنچنے کے مرحلے تھے. اللہ کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا اور یوسف کو مصر کی خلافت سے نوازا گیا. اس طرح ہم نے اس زمین میں یوسف کی اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا، جہاں بھی چاہے اس میں اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، ضائع نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ منصوبہ بھی اللہ ہی بناتا ہے. اس کے لیے بہترین اور کامیاب تدبیریں بھی وہی سوچتا ہے. کامیابی کے سارے اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ بندہ صحیح سفر اختیار کیے رہے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ یکسوئی کے ساتھ جمع رہے، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھے. اگر وہ کمزور اور بے سہارا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے وسائل فراہم فرماتا ہے، خود حالات کو سازگار بناتا ہے، اس کے استحقاق سے زیادہ اس پہ نوازش و کرم کی بارش فرماتا ہے. اوہو، انسان کی نگاہ بہت کوتاہ ہے، اس کا ظرف بہت چھوٹا ہے. وہ چند روز عیش و عشرت اور عارضی اقتدار و عزت میں بدمست ہو کے اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. وہ اس غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ حالات کو بنانے بگاڑنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ مالک کائنات کے آگے وہ بے بس اور بے اختیار ہے. یہ حقیقت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اس کا تخت اقتدار قدرت کی ایک معمولی ٹھوکر سے الٹ سکتا ہے. اقتدار کا مالک انسان نہیں بلکہ اللہ ہے. اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم توڑنے والے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کے اللہ کے بندوں کی عزت اور آبرو سے کھیلنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نہایت سخت ہے. وہ ضرور ڈھیل دیتا ہے مگر اس کی بھی ایک حد ہے. وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے ظلم و ستم کی چکی میں بس پستے ہی رہیں. ظلم و ناانصافی کرنے والے دنیا ہی میں اپنے کیے کے عبرتناک انجام بھی دیکھ لیں گے. اللہ کے مظلوم اور بے گناہ بندوں پہ اللہ ایسی عنایتیں فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. حالات کو اسی طرح ان کے لیے سازگار کر دیتا ہے. وہ بھی حیران ہو کے بے اختیار سجدہ شکر بجا لاتے ہیں.